حضور نے فرمایا کہ ان پر جب خرچ کیا جاتا ہے تو 2 اجر عطا کیا جاتا ہے۔ ویسٹ میں اور باقی ممالک میں جہاں پر مسلمانوں کی تعداد نسبتاً کم ہے یا غیر مسلموں کی تعداد زیادہ ہے، وہاں پر تو یہ ایک معمول کا معاملہ ہے۔ پھر اگلا درجہ جو دین ہمیں بتاتا ہے، ان 8 بنیادی جو وہ ہیں کیٹیگریز ہیں، ان میں سے اگلا درجہ جو ہے وہ قیدی کا ہے۔ کتنے قیدی ایسے ہیں جو اپنی سزا کی عمر جو ہے وہ پوری کر چکے ہوتے ہیں، لیکن جو جرمانہ ہوتا ہے وہ پے نہیں کر پا رہے ہوتے۔ اتنی تھوڑی اماؤنٹ کے لیے ایک آدمی کو اپنے 4 5 6 بچوں کے ساتھ وہاں پر گویا ایک غلامی جو ہے آج کی سیولائز اس کے اندر ایک جو ہے نا سلیوری کے ساتھ اس کو زندہ رہنا پڑ رہا ہے۔ زکوٰۃ اور عشر، اب مجھے یہ بتائیے کہ جو بندہ عشر پے کر رہا ہے اس نے پھر چاندی اور سونے کے ایکویلنٹ اماؤنٹ نہیں پے کرنی، صرف عشر پے کرنا ہے؟ نہیں، وہ ہر جو چیز ہے نا مالیت، یعنی جو پروڈکٹ ہے اس کے اگینسٹ آپ نے زکوٰۃ پے کرنی ہے۔ تو جو بارانی وسائل ہیں آپ کے، اگر کوئی بندہ کسان ہے یا زمینیں کرتا ہے، اس نے اپنی بنیادی بیسک پروڈکٹ کے اوپر اس کا سورس آف ارننگ اگر وہ ہے جی ہاں، تو اس کے حساب سے کرے گا۔ اور جو اس کو دوسرے مد سے آ رہی ہے، یعنی تجارت سے آ رہی ہے، باقی معاملات سے اس تک پیسے آ رہے ہیں، رقم آ رہی ہے، اپنی ضرورتوں کے علاوہ جو اس کے پاس سال بھر رہتی ہے اس کے اوپر اس کی ترتیب اور تقسیم کے اعتبار سے وہ دے گا۔ اسی لیے دین نے واضح کر دیا نا کہ ادھر 2.5% آپ نے دینا ہے، 40واں حصہ، یہاں 10واں اور 20واں حصہ جو ہے وہ آپ نے اللہ کے راستے میں دینا۔ بالکل صحیح۔ اچھا، اس میں ایک اور بڑی کمپلیکیشن ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ اس بھی ابہام کا شکار رہتے ہیں کہ زکوٰۃ کن کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے، کن لوگوں کو نہیں دی جا سکتی، اور اس میں پھنسے رہتے ہیں ہم لوگ۔ ہاں، یہ بہت اہم اور بنیادی سوال ہے کہ بہت اچھی نیت کے ساتھ بھی جو لوگ ارادہ کر لیتے ہیں، پہلی مشکل ہی یہ حائل ہوتی ہے پہلے تو نصاب متعین کرنا کہ کتنے پیسے بنتے ہیں، اور پھر اگلا ایک بڑا امتحان اور چیلنج یہ بن جاتا ہے کہ کن لوگوں تک اس کو پہنچانا ہے۔ تو آپ تصور کریں کہ قرآن حکیم کتنا کلام کامل ہے کہ اللہ نے سورہ توبہ کی 60 نمبر آیت کے اندر ایک آیت میں ہی اس پوری الجھن کو جو ہے وہ سلجھا کے رکھ دیا۔ اللہ اکبر، ایک آیت کے اندر 8 مصارف بیان کر دی ہیں، وہ دنیا کے سارے انسانوں کے لیے ایک ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔ پروردگار عالم کی ترجیحات جو متعین کی گئی ہیں ان کی تفصیل اور ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے جب آپ صاحب نصاب ہو جائیں گے تو آپ اپنے معاشرے میں کسی فقیر کا انتخاب کریں گے۔ فقیر اسے کہتے ہیں جس کے پاس بالکل اعلانیہ وسائل موجود نہ ہوں اور اس کے گرد و پیش میں رہنے والے لوگ اس بات پر گواہ ہوں کہ اس کے پاس اگر صبح کا ہے تو شام کا موجود نہیں ہے، شام کا ہے تو کل صبح نہ جانے کہاں سے اس کے اسباب پیدا ہونے، جو اس درجے تک جو ہے وہ خستہ حالت میں چلا گیا ہو، اسے اعلانیہ فقیر کہتے ہیں۔ اور بائی دی یہ وہ روحانی فقیر نہیں ہے، یہ شرعی فقیر ہے جو مال اور اسباب کے اعتبار سے فقہا نے جس کو فقیر قرار دیا۔ پھر دوسرا درجہ جو اس ذیل میں ہم تک پہنچتا ہے وہ کہتے ہیں کہ مساکین جو ہیں نا ان کا انتخاب کیا جائے۔ قرآن حکیم دوسری جو ترجیح ہے قرآن حکیم کی ذیل میں اللہ رب العزت کی طرف سے زکوٰۃ کی تقسیم کے حوالے سے، ہاں یہ بڑا خوبصورت فرق ہے۔ فقیر جو ہے نا وہ ہے جس کی حالت سب پر واضح ہے اور ہر شخص جانتا ہے کہ یہ وسائل سے آ رہی ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ مسکین جو ہے نا یہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے بڑے قریب رہنے والا طبقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ایسا طبقہ ہے کہ ان پر زکوٰۃ جب دی جاتی ہے تو 2 اجر عطا کیا جاتا ہے۔ اور وہ کس طرح؟ حضور نے فرمایا مسکین وہ ہوتا ہے کہ جس کی ظاہری وضاحت جو ہے، اس کی باڈی لینگویج، اس کا بولنا چالنا، اس کا اٹھنا بیٹھنا، وہ لوگوں پر اس کی مجبوری اور ضرورت ظاہر نہ کر رہا ہو، وہ اپنی وزاداری کی وجہ سے، اپنی شرم اور حیا کی وجہ سے اپنی ضرورت کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، اس معاشرے کی اس طبقے کی طرف سب سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ وہ جو لوگ خود اعلانیہ لائنوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں نا، اور ایک خاص لائن میں کھڑے ہو کے وہ جن کا ایک روز کا معمول بن گیا لوگوں سے، اور کچھ سفید پوش لوگ ایسے ہیں، کچھ ایسے سفید پوش ہیں، قرآن حکیم نے ان کے لیے لفظ استعمال کیے کہ جن کے ہاتھ ان کی گردن سے دور نہیں ہوتے، یعنی وہ اپنا ہاتھ پھیلاتے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، کلمے کی برکت کے بعد یہ تقاضا ہے مجھ سے بطور مسلمان پروردگار عالم کا کہ میں اپنے گرد و پیش میں ایسے لوگوں کو تلاش کروں کہ جو وزاداری کے ساتھ اپنی ضرورتیں جو ان کو چھپائے ہوئے اور عجیب مشقت کا شکار ہیں، ایک اضطراب کا شکار ہیں، پریشانی کا شکار ہیں، ان تک پہنچے اور ان کو ان پر خرچ کریں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ ان پر جب خرچ کیا جاتا ہے تو 2 اجر عطا کیا جاتا ہے۔ اب ایک جو آپ
اپنی فرضیت پوری کرتے ہیں, جو زکوٰۃ آپ پر لازم ہو گئی تھی وہ آپ نے ادا کی, اس کا اجر آپ کو ملتا ہے, اور دوسرا اس کی وزاداری کو قائم رکنے پہ, اس کے سوال کرنے سے پہلے اس تک پردہ پوشی کی ذیل میں اللہ کی طرف سے نعمتیں جو ہیں ان کا وعدہ آپ کے ساتھ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو فقیر اور مسکین کے بعد تیسرا درجہ جو ہے وہ عاملین زکوٰۃ کا دین نے متعین کیا, وہ لوگ جو زکوٰۃ کی تقسیم میں اس پورے نظام کو چلانے کے لیے معاون اور مددگار ہوتے ہیں بطور نظام اس کو, تاکہ وہ لوگ جو بعض اوقات عاملین زکوٰۃ میں بہت سارے ضرورت مند خود موجود ہوتے ہیں, انہیں کسی یعنی دیانتداری کے حوالے سے کسی امتحان کا شکار نہ کیا جائے, انہیں اسے امتحان سے بچانا, ہاں وہ رہ نہ جائیں اس وزاداری میں. آپ نے دیکھا ہے نا اکثر جو آدمی اللہ کے راستے میں کھانا کھلا رہا ہوتا ہے تو تقسیم کار اکثر جو ہے وہ خود کھانے سے رہ جاتا ہے. اس لیے تیسرا درجہ عاملین زکوٰۃ کے نظام کے ساتھ وابستہ جو لوگ ہیں, سسٹم چلا رہے ہیں, ان کو بھی اس میں سے جو ہے وہ دیا جانا چاہیے. پھر دین ہمیں جو ایک اگلے درجے پر جو اگلی یوں کہہ لیں کہ ایک شعبہ ہمارے سامنے قائم کرتا ہے, وہ تالیف قلبی کا کرتا ہے. وہ لوگ جنہوں نے ابھی اسلام قبول کیا, اور اسلام قبول کرنے کے بعد جب ان کے اسلام کا اظہار ہوا اور معاشرے نے, ان کے اپنے سماج نے, ان کے گرد و پیش میں موجود حرمت اور قربت کے جو رشتے ہیں, اللہ اکبر, انہوں نے اس کا بائیکاٹ کر دیا اور اسے ایک معاشی امتحان کا شکار کر دیا. اب اس معاشی تنہائی اور معاشی امتحان کی بنیاد پر وہ دین سے دور نہ ہو جائے, اس لیے اس کا جو معاشی وقار ہے اسے بحال کرنے کے لیے اس پر خرچ کیا جائے. ان کو فوری طور پہ سپورٹ چاہیے تو وہ سپورٹ کے لیے پہنچے پھر سب لوگ وہاں پہ. اللہ اکبر, وہ اس کا ان کے لیے جو ہے ان کی مدد کرنا جو ہے وہ بھی اس مدات میں جو ہے وہ شامل. آج کے دور میں بھی اس ادھر سب کانٹیننٹ میں یا پاکستان میں, چلے وہ تو میخلے ادھر ہو جہاں پہ جی ویسٹ میں اور باقی ممالک میں جہاں پر مسلمانوں کی تعداد نسبتاً کم ہے یا غیر مسلموں کی تعداد زیادہ ہے, وہاں پر تو یہ ایک معمول کا معاملہ ہے. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ ہمارے معاشرے میں بھی اس طرح کے بہت سارے لوگ چیلنجز کا جو ہے وہ سامنا کرتے ہیں. میں اپنی ذاتی ایک جاننے والے ہمارے دوست جو کراچی کے اندر پارسی اسکول آف تھاٹ کے ساتھ تھے, اور بہت ہی یعنی پاکستان کے چند بڑے ناموں میں سے ایک نام تھے, جب انہیں آج سے کچھ برس پہلے اللہ رب العزت نے دین کی نعمت عطا کی تو حالت یہ ہوئی کہ وہ 18 کے قریب ڈیفرنٹ بزنسز کے اندر اپنے رشتہ داروں, بہن بھائیوں کے ساتھ, کزنز کے ساتھ, باقی جاننے والوں کے ساتھ, ایون اپنی اولاد کے ساتھ وہ پارٹنر تھے. اور ایک ایک کر کے جیسے ہی لوگوں کو پتہ چلا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ 4.5 ماہ میں سب نے میری جو بیسک اماؤنٹ تھی مجھے واپس کر دی اور کہا کہ جی ہم آپ کے ساتھ آگے نہیں چلنا چاہتے, تم جانو اور تمہارا کام جانو. وہ کہتے ہیں کہ وہ کچھ وقت میں ایسے اس طرح بیکار بیٹھا اور رقم خرچ ہونا شروع ہوئی, اور اب میں اس حالت میں آ گیا کہ میرے لیے جو عام زندگی کے معاملات ہیں ان کو بھی چلانا جو ہے مشکل ہو گیا. اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ ایک بڑے درجے پہ لوگوں کو جو ہے اس کا ان مسائل کا, چیلنجز کا سامنا رہتا ہے. ایون ہماری وہ آبادیاں جہاں پر یعنی مجھے یہ کہنے میں کوئی خوف تردید نہیں ہے کہ انٹیریئر سندھ کے اندر بہت سارے لوگ جب کلمہ پڑھتے ہیں تو ظاہر ایک سوسائٹی کا پریشر ہوتا ہے, یہ فطری سی بات ہے. ہندو کمیونٹی زیادہ ہے, جب وہاں سے جب کنورژن ہوتی ہے تو پھر انہیں لازماً کراچی یا کوئٹہ یا کہیں کسی اور جگہ شفٹ ہونا پڑتا ہے, کیونکہ سماج میں آپ کی طرف سے وہ رشتے جن پر آپ کو مان ہوتا ہے, جو آپ کے لیے راستے آسان کر رہے ہوتے ہیں, جب وہ آپ کے راستے کی دیوار بننا شروع ہو جاتے ہیں, آپ کا سماجی بائیکاٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے, آپ کا معاشی بائیکاٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے, الٹیمیٹلی پھر ان کے لیے دین پر قائم رہنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے. تو دین اتنا خوبصورت نظام عطا کرتا ہے کہ ہمیں یہ تلقین کرتا ہے کہ باقی لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے کرتے ان لوگوں کی طرف سے بے خبر نہ ہو جانا, ان کی طرف بھی دھیان رکھنا تاکہ ان کی زندگی میں بھی آسانی پیدا کی جا سکے. مجھے ایک یاد آ رہا ہے, تھوڑے دن پہلے میں ایک بندے سے ملا تو اس کا بھی یہ مسئلہ آ رہا تھا. اس نے کہا کہ جی میں کوئی راج مزدور تھا, کام کرتا تھا, میں نے اور میری جو فیملی تھی, بیوی بچوں نے, ہم نے اسلام قبول کر لیا, تو باقی جو کمیونٹی تھے انہوں نے ہمارے جو ہے اوزار جو تھے وہ بھی رکھ لیے اور ہمیں جو ہے وہ بے دخل کر دیا اس میں, تو میں اس وقت مشکل میں ہوں. تو بالکل آپ کی بات بالکل اس طرح. پھر اگلا درجہ جو دین ہمیں بتاتا ہے, ان 8 بنیادی جو وہ ہیں کیٹیگریز ہیں, ان میں سے اگلا درجہ جو ہے وہ قیدی کا ہے, یعنی جو لوگ قید کے اندر موجود ہیں. میں اس وقت غلام آزاد کرانا ہوتا تھا, غلام آزاد کرانا بھی اسی ذیل میں آتا ہے, یعنی وہ ان کو اس کی جان کو آزاد, اصل میں گردنیں آزاد کرانے کا تصور ہے. اب ہم آج کی زبان میں کیونکہ اس طرح کی غلامی کا نظام موجود نہیں ہے, لیکن کہیں نہ کہیں غلامی موجود ہے. میں آج صبح بھی کسی سے یہ بات کر رہا تھا کہ جو ہمارے ہاں, میں ایک کوئی ویڈیو دیکھ رہا تھا اور مجھے بڑا اچھا لگا کہ کچھ نوجوان ہیں, یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں, اور انہوں نے ایک آپس میں مل کے اپنی پاکٹ منی اکٹھی کی ہے اور وہ مختلف بھٹوں پر جاتے ہیں, اور وہاں جو لوگ
قرضے کی اس میں ایک بلیک میلنگ کا حصہ بنے ہوتے ہیں اور مستقل سالہ سال اپنی خاندان کو اپنے بچوں کو رہن رکھ چکے ہوتے ہیں ایک طرح کا. ان کی جان بخشی کے لیے اس مشقت سے ان کو نکالنے کے لیے آزاد کروانے کے لیے وہ جو ایک سود کا اور بلیک میلنگ کا استحصال کا ایک انتہائی ناپسندیدہ اور ظالمانہ نظام ہے, اس میں سے ان کو آزاد کرانے کے لیے وہ بچے جو ہیں وہ اپنی پاکٹ منی سے, کیونکہ باوسائل گھرانوں کے بچے ہیں تو وہ آپس میں مل کے وہاں پر جو ہے نا وہ پاکٹ منی ہر مہینے انہوں نے طے کیا ہوتا ہے کہ کچھ پیسے جو ہے وہ ہم نے وہاں دینے ہیں. اور میں جب وہ اماؤنٹ سن رہا تھا اس ویڈیو میں تو آئی واز سرپرائز ٹو نو کہ اتنی تھوڑی اماؤنٹ کے لیے ایک آدمی کو اپنے 4 5 6 بچوں کے ساتھ وہاں پر گویا ایک غلامی جو ہے آج کی سیولائز اس کے اندر سے ایک جو ہے نا سلیوری کے ساتھ اس کو زندہ رہنا پڑ رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بہترین مد ہو سکتی. پھر میں کیونکہ بہت کثرت کے ساتھ میرا جیل ریفارمز کے اس پروجیکٹ کا حصہ ہوں میں, تو مجھے وہاں جانا رہتا ہے. وہاں پر ہم کریکٹر بلڈنگ کے حوالے سے, سیرت النبی کے حوالے سے بات کرتے ہیں. تو میرا ذاتی مشاہدہ ہے, میں جب ان سے بات کرتا ہوں قیدیوں سے, تو ان میں سے کتنے قیدی ایسے ہیں جو اپنی سزا کی عمر جو ہے وہ پوری کر چکے ہوتے ہیں, لیکن جو جرمانہ ہوتا ہے وہ پے نہیں کر پا رہے ہوتے. نتیجتاً اس وقت وہ مجھے یاد قرآن حکیم کی یہ آیت یاد آتی ہے ان کی گردنیں چھڑانے کے لیے جو اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے. تو وہ لوگ میں سمجھتا ہوں وہ بھی ایک بہترین مصرف ہو سکتے ہیں. اکثر وہ اماؤنٹ بھی بہت کوئی جائگنٹک نہیں ہوتی, بہت تھوڑی اماؤنٹ ہوتی. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایک عام سا آدمی جب جاتا ہے, ہم جیسا ایک عام وسائل والا آدمی, تو وہ بھی 4 5 7 لوگوں کو حسب توفیق وہاں سے ہر مرتبہ جو ہے وہ ساتھ لے آتا ہے. وہ یعنی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر یہ تحریک لوگوں تک پہنچے تو نہ جانے کتنے لوگ جو ہیں وہ دوبارہ سے اپنی اثر نو ایک جامع زندگی, آزاد زندگی جو شروع کر سکتے ہیں. تو دین اس لیے ہمیں اگلے درجے پر یہ کہتا ہے کہ ان کے لیے جو ہے وہ اسباب پیدا کیے جائیں اور ان پر خرچ کیے جائے. پھر جہاد جو ہے, جہاد فی سبیل اللہ کے لیے, اور یہ وہ جہاد جو اسٹیٹ کی طرف سے اناؤنس کیا جائے, ہمیں یعنی ذہن میں رہنا چاہیے, اس کی مد میں جو خرچ کرنا ہے اور اس کے لیے وسائل فراہم کرنا, وہ بھی زکوٰۃ کی مد میں سے آپ جو وہ کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح آخری جو کیٹیگری ہے وہ مسافر کی ہے. ایک ایسا مسافر, اب یہاں پر اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ایک آدمی آپ کے علاقے میں آیا اور وہ اچھا بڑا کاروباری تھا, اب وہ اتنے وسائل کھو بیٹھا کہ اس کے لیے واپس اپنے وطن تک واپس جانا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. کوئی انفورسین سچویشن ایسا کچھ ہوگا, جو بھی حالات تھے, سرکمسٹانسز تھے جن کی بنیاد پر وہ وہاں تک پہنچا. اب اس کی باوقار واپسی کے لیے جو آپ نے اہتمام کرنا ہے, جو وسائل مہیا کرنے ہیں, وہ بھی زکوٰۃ کی مد سے جو ہے وہ خرچ کیے جا سکتے ہیں. اور دین یہ کہتا ہے کہ وہ اپنے وطن جب واپس جائے گا اور باوسائل ہو جائے گا تو اس کے لیے دوہری جنت کا وعدہ ہے کہ اگر وہ وہاں جا کر اپنے اسباب جو اس کے پاس اصل وطن میں موجود ہیں, وہاں سے وہ اسے قرض حسنہ کے طور پر اس نیت سے لے اور واپس اس کو لوٹائے. لیکن اگر وہ نہیں بھی لوٹاتا تو کیونکہ اس وقت وہ مشقت میں تھا, مصیبت میں تھا, تو دینے والے کی طرف سے زکوٰۃ جو ہے وہ اللہ کے ہاں جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے. اور اللہ امید واسق ہے کہ اللہ کے ہاں, بلکہ یقین واسق ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے قبولیت کی سند جو ہے وہ جاری کر دی.